بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ الی آخر الآیہ۔ اب آج کا سبق ہے ترجمۃ المصنف، ترجمہ نہیں کہنا، ترجمۃ المصنف۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور ان کے حالات اور ان کے مناقب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، محمد نام ہے، والد کا نام ہے اسماعیل، دادا کا نام ہے ابراہیم، پردادا کا نام ہے مغیرہ، اور اس سے اوپر یہ ہے کہ بردزبہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اس طرح کہیں گے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ، ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ بردزبہ کا معنی ہوتا ہے کاشتکار۔ یہ فارسی النسل کاشتکاری ان کا پیشہ تھا، اور یہ مجوسی النسل تھا، مجوسی تھا، اور ابتدائی ہی مذہب ان کا مجوسی۔ بردزبہ جو پردادا سے اوپر یہ ہے کہ دادا ہے، یہ اسی مجوسی النسل مجوسیت ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن پھر آپ کی جیسے کہ پردادا ہے مغیرہ، مغیرہ نے یمان جوفی جو کہ گورنر تھے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس وجہ سے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ، مغیرہ کو جوفی کہتے ہیں، اور اس پورے خاندان کو امام بخاری کو بھی جوفی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے کہ دیکھو امیر صاحب ہے عصمت اللہ صاحب، میں اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتا ہوں، تو اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ میری نسبت، میرا ولا بھی انہی کی ہوگا، اور ان کی طرف یہ ہے کہ نسبت میری ہوگی۔ تو یمان جوفی جو کہ حاکم تھا اور گورنر تھا، ان کے ہاتھ پہ مغیرہ نے اسلام قبول کیا، تو اس بنیاد پر انہی کی طرف نسبت کر کے ان کو جوفی کہا جاتا ہے، اور اس پورے خاندان کو جوفی کہا جاتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ 194 میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا میں ان کی پیدائش ہے، 194 میں، اور 256 میں یہ ہے کہ آپ کی وفات ہے۔ 194 میں آپ کی پیدائش ہے اور 256 میں وفات ہے۔ عمر تقریباً 62 سال آپ کی بنتی ہے، اور 62 سال کی عمر میں جو انقلاب انہوں نے لایا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل، آپ کے والد اسماعیل کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، یعنی امام بخاری چھوٹے تھے اور طفولیت میں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس وقت ان کے والد نے کہا کہ جو کچھ میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور جو میری پراپرٹی اور جائیداد ہے، اللہ کی قسم اس میں 1 درہم بھی ایسا نہیں ہے جس میں حرام کا شبہ ہو، یعنی 100% خالص حلال اور پاکیزہ رزق ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اسی رزق سے ہوئی ہے کہ، اور انہیں یہ ہے کہ اسی جائیداد سے، اور ظاہر ہے کہ حلال کا اپنا ہی اثر ہوتا ہے، جیسے آپ حدیث میں پڑھیں گے کہ ملبسہ حرام و ماکلہ حرام فانا یستجاب لہ، ایک آدمی کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، اور وہ کہتے ہیں یا ربی یا ربی، تو فانا یستجاب لہ کیف یستجاب لہ، اس کی دعائیں کسی صورت میں قبول نہیں ہو سکتی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کیا جائے، آدمی رزق حلال کھائے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں مولانا؟ بہرحال میں نے عرض کیا کہ آپ کے والد اسماعیل، انہوں نے یہ بتایا کہ میرے رزق میں اور میری جائیداد میں 1 درہم بھی شبہ والا نہیں ہے جس میں ربا یا حرمت کا شبہ ہو، یہ پاکیزہ رزق ہے۔ والد کا آپ چھوٹے تھے انتقال ہو گیا،
تو آپ کی تربیت یہ ہے کہ والدہ نے کی ہے۔ 10 سال اور 8 سال کی عمر میں آپ نے یہ کہ پڑھائی شروع کی، اور 10 سال ہی سے حفظ الاحادیث کا آپ کو یہ کہ بڑا شوق تھا۔ 10 سال ہی سے چنانچہ فرماتے کہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، مجھے اس وقت سے اللہ پاک نے میرے الہام مجھے فرمایا، میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی احادیث کو یاد کرنے کا، جبکہ میں مدرسے میں ابتدائی سے پڑھتا تھا، اور ابتدائی سے احادیث اتنی کثرت سے یاد تھی۔ چنانچہ ایک مشہور آپ کا واقعہ ہے کہ آپ بالکل چھوٹے تھے، امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہے، امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ، امام داخلی کا سبق ایسے چل رہا تھا جیسے کہ اس نالائق کا سبق چل رہا ہے، ایک بڑی تعداد طلباء کی تھی۔ تو حضرت امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سفیان ان ابی الزبیر ان ابراہیم، ان سفیان ان ابی الزبیر ان ابراہیم، اس طرح آگے حدیث انہوں نے نقل کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایھا الشیخ، حضرت جی یہ کہ ان ابا الزبیر لم یرو ان ابراہیم ولم یلق ابراہیم، حضرت ابو زبیر وہ ابراہیم سے کسی طرح نقل نہیں کر سکتا، ابراہیم سے ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، ابراہیم پرانے آدمی ہے اور ابو زبیر اس سے نیچے کے، اس کی ملاقات ہی نہیں ہے، اور انہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، ایسی روایت نہیں ہے۔ تو ان سفیان ان ابو الزبیر ان ابراہیم یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ لأن ابو زبیر لم یلق ابراہیم، ابراہیم سے ان کی ملاقات نہیں ہے، یا کہو لم یرو ان ابراہیم، ابراہیم سے ان کی روایت نہیں۔ تو حضرت غصے میں آ گئے امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بچہ مجھے ٹوک رہا ہے اس طریقے پر، تو فرمایا کہ آپ بتا دیں ما هو الاسناد الصحیح، صحیح سند کیا ہے آپ بتا دیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا ان سفیان ان ابی الزبیر، ان سفیان ان ابی الزبیر ان عدی ان ابراہیم، ان عدی ان ابراہیم، عدی کا واسطہ ہے درمیان میں، عدی ابراہیم سے نقل کر رہا اور ابو زبیر وہ عدی سے نقل کر رہا۔ اس طرح ہے سند، اس کو بعض ہمارے اردو والے حضرات نے نقل کی، انہوں نے غلط نقل کی ہے، اصل مسئلہ اسی طرح ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ امام داخلی کو غصہ تو آ گیا، لیکن آپ اپنے گھر میں جب گئے اور اپنے اصل اسبات کو دیکھا، اسبات اس کو کہتے ہیں، آپ کے پاس جو کاپی ہوتی ہے جس میں آپ احادیث لکھتے ہیں اور استادوں کی تقریریں لکھتے ہیں، اس زمانے میں حدیث سند کے ساتھ لکھا کرتے تھے، چھپائی کا زمانہ تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ چھپی ہوئی کتاب آپ کو مل جائے۔ تو ایک استاد سے جتنی روایتیں مجھے مل رہی ہے میں ان کو اپنے یہ ہے کہ کاپی میں لکھ رہا ہوں، یہ سب تو شیخ یہ اسبات ہوتے ہیں۔ تو حضرت اقدس امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ اب اپنے گھر میں تشریف لے گئے، واپس وہاں سے تشریف لائے، فرمایا کہ بچہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا، آپ نے بتایا اصل مسئلہ وہی ہے، واقعتاً مجھ سے درمیان میں سند میں عدی کا واسطہ رہ گیا تھا، لہذا میں نے منقطع سند بیان کی، سند متصل وہی ہے، یہ منقطع اور مسند وغیرہ سب کچھ آپ کو 3-4 سال پہلے میں نے بتایا تھا، یاد ہے نہیں، یعنی 1-2 دن پہلے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو کام آئیں گی پہلے سے میں نے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ واقعتاً سند متصل وہی ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ باقی آپ حضرات کو تو معلوم ہے کہ ان کے حافظہ کا کہ اللہ پاک نے کتنا حافظہ ان کو دیا تھا۔ ان کے استاد محمد بن سلام البیکندی، سلام پر محمد بن سلام البیکندی، یہ امام بخاری ایک دن ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو امام بخاری اٹھ کر کے چلے گئے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک محدث آیا اور سلیم کے نام سے، وہ حضرت کے محمد بن سلام البیکندی کی مجلس میں آ گئے، تو محمد بن سلام البیکندی نے کہا اگر تھوڑی دیر پہلے آپ آتے تو میں آپ کو ایسا بچہ دکھاتا اور ایسے آدمی کی زیارت آپ کو کر لیتا ہے جو لاکھوں احادیث کے حافظ ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے امام بخاری کا نام ان کو بتا دیا کہ بچہ ہے لیکن یہ کہ لاکھوں احادیث کے حافظ ہے۔ چنانچہ یہ لاکھوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لاکھوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بخاری شریف جو ہے نا 6 لاکھ احادیث میں سے 1 لاکھ احادیث کا انتخاب کیا، پھر 1 لاکھ سے پھر یہ ہے کہ ان احادیث کا انتخاب کیا۔ تو امام بخاری سے اس سلیم وغیرہ کی ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ
سنا ہے کہ آپ لاکھوں احادیث کے حافظ ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، لاکھوں احادیث کے صرف حافظ نہیں ہوں، بلکہ ان کے اسانید اور متون اور اسانید ان کی پوری سندیں بھی مجھے، اور پھر راویوں کے حالات کہ کون سا راوی کس علاقے کا، کس تاریخ میں پیدائش ہے ان کی، کس تاریخ میں ان کی وفات ہے، یہ ساری مجھے یاد ہے۔ اگر امتحان لینا ہو تو لے لو مجھ سے۔ آئے مثلا یہ اللہ کی طرف سے مولانا یہ چیزیں ہوتی ہے، دنیا کے اندر یہ چیز اب بھی موجود ہے، سمجھے۔ اللہ وہی ہے، اس کے خزانے بھی وہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، حافظہ اور یادداشت کے خزانے بھی ہمارے پاس ہے، خوبصورتی کے خزانے ہمارے پاس ہے، رزق کے خزانے ہمارے پاس ہے، غمی کے خزانے بھی ہمارے پاس ہے، خوشی کے خزانے بھی ہمارے پاس ہے، دولت کے خزانے بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ جس کو جتنا دیتا ہے اس کے لیے۔ میں درمیان میں ویسے بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، ابھی تقریباً یہ 16-17 سال پرانی بات ہے، 16 سال اس طرح ہوگا یا یہ کہ 14 سال، کہ دنیا میں مقابلہ ہوا، پوری دنیا میں مقابلہ ہوا یادداشت کا۔ تو اس یادداشت میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک ایرانی فارسی اور سنی، وہ پوری دنیا کو اس نے شکست دی۔ مسلمان سنی الحمدللہ، سمجھے۔ شیعوں کا حافظہ نہیں ہوتا، ان کو قرآن بھی یاد نہیں ہے، سمجھے۔ ان کو الحمد شریف بھی ان کے بڑے مجتہد، ان کو کما کو یاد نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان سے یادداشت، اللہ نے ان سے نکالی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ بدکاری ان میں بہت زیادہ ہے۔ جس قوم کے اندر ہندو قرآن کے حافظ ہے، نصارہ قرآن کے حافظ ہیں، یہ علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے اور بہت سے لوگوں نے لکھا اور بالکل ہے کہ نصارہ اور ہندو قرآن کے، بشرطے کہ باحیا ہندو ہو، بشرطے کہ باحیا نصرانی ہو۔ بے حیا اگر شیخ الحدیث بھی ہے تو تب بھی اس کو صحیح قرآن یاد نہیں رہے، قاری ہے، پڑھاتا بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پورا دن 40-40 50-50 پارے سنتے ہیں طلباء سے، ایک طالب سے یہی پارہ سنا، دوسرے سے یہی پارہ سنا، تو اس طرح تکرار سے 40-40 پارہ قاری سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یاد نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے حیائی، علامہ سمرقندی نے جیسے لکھا ہے کہ قراء کے اندر یہ بے حیائی ہوتی ہے، مجھ سے سم تو نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے مولانا۔ خیر، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایرانی یہ سب سے جیت گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید صاحب ان حضرات کے پاس یہ آ گیا تھا زاہدان میں، تو ایک بورڈ لیا، اس بورڈ پہ لکھتے فارسی اول سے لے کر آخر تک، فارسی لکھو یا عربی لکھو، وہ اس طرح دیکھے گا اور پھر کہے گا چلو میں ابھی اس کو دیکھتا ہوں۔ ایسے پورے بورڈ کو ایک مرتبہ پڑھا، ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اول سے آخر تک کہے گا اب اس کو سنو، ہو بہو لفظ بلفظ آپ کو سنائے گا، آپ جتنا بھی لکھو، جتنا بھی لکھو۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ ہند سے آپ لکھتے ہیں کہ 102 اور 106، 110، 220 اور 408، 607 مختلف بے ترتیب اس پورے بورڈ کو اعداد آپ لکھتے رہیں۔ اس نے ایک مرتبہ دیکھا تو اس طرح آپ کو سارا کا سارا سنائے گا، اور پھر کہے گا نیچے سے سنو، پھر اس طرح یہ کہ نیچے سے الٹا اوپر جائے گا، بالکل ٹھیک جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 1.5-2 گھنٹہ ہم نے بڑا زور لگایا، پورے سنیوں نے زور لگایا، لیکن اس بندے کو بند نہیں کر سکے۔ پوچھا اس کی وجہ کہ یہ یادداشت اللہ نے آپ کو کہاں کیسے دی ہے؟ فرمایا کبھی زندگی میں حرام نہیں کھایا، سمجھے، زندگی میں کبھی حرام نہیں کھایا، اور فرمایا کہ تہجد کی نماز کبھی چھوٹی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے کہا تہجد کی نماز چھوٹی نہیں، تو میں نے مذاق میں حضرت سے عرض کیا ہم نے زندگی میں کبھی تہجد پڑھی ہی نہیں، اور ان سے کبھی چھوٹی نہیں اور ہم نے کبھی زندگی میں پڑھی بھی نہیں۔ مولوی کے لیے گناہ ہے جی تہجد پڑھنا، اور کہا کہ نہ جھوٹ بولا ہے، نہ بولنے کا ارادہ ہے، نہ کبھی تصور کیا، اور بازار کی چیزیں نہیں کھاتے، صرف مجبور ہے ایک کپڑا خریدتے ہیں، باقی اپنی زمین کی سبزیاں ہوتی ہے، گوشت، سب کچھ۔ بازار کی چیزوں میں نورانیت نہیں ہوتی، وہ انسان کی ذکاوت کو ختم کر دیتے، فقیروں کی نگاہیں ان پر پڑتی۔ خیر، یہ اس دنیا کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں، یہ سوات کا ایک بچہ گیا جس نے 80-90 ملکوں کو شکست دے دی۔ سوات کا ایک پٹھان ابھی گیا جس نے عربوں کو 80-82 ملکوں کو انہوں نے شکست دے دی، سمجھے۔ اسی طرح اب یہ اسی سوات کا ایک بچہ کویت چلا گیا، اس نے بھی پورے بلاد عرب کو شکست دے دی، سمجھے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ جن کو دے دے۔ ان کے والدین بھی اس قسم کے مستجاب الدعوات ہوتے، کہاں پٹھان اور کہاں عرب،
کہاں پٹھان اور بلوچ کی ذکاوت اور کہاں، سمجھے، یہ تو ہوتا ہے، اللہ جس کو دے دے۔ تو حضرت محمد بن سلام البیکندی کی بات عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ آ جاتے تو میں آپ کو ایک ایسے محدث کی زیارت کرا دیتا کہ جس کو لاکھوں احادیث یاد ہے۔ انہوں نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا، امام بخاری نے، لاکھوں احادیث، متون بمع اسانید اور تعارف الروات، یہ سب کچھ مجھے یاد ہے، سمجھے، یہ مسئلہ ہو گیا مولانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال کی عمر سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہاں درمیان میں ضمنی طور پر بات آ گئی، یہ کتاب 6 لاکھ احادیث سے 1 لاکھ حدیثوں کا انتخاب کیا، 1 لاکھ احادیث سے پھر اللہ آپ کا بھلا کرے بخاری کا جو انتخاب کیا ہے، 9082 روایتیں اس میں، احادیث مرفوعہ، موقوفہ، معلقات، متابعات، شواہد، یہ آپ کو بتا چکا ہوں، یاد ہے کہ نہیں؟ 2-3 سال پرانی بات ہے جو آپ توجہ بھی نہیں کرتے، یہ ہر ایک کی تعریفیں بھی گزر چکی ہیں، جس میں احادیث مرفوعہ، موقوفہ، مقطوعہ، معلقات، معلق، سمجھے، معلقات، متابعات، یہ ملا کر کے 9082 مکررات، تکرار کے ساتھ بھی، ایک حدیث انما الاعمال بالنیات کئی جگہوں پر تکرار کے ساتھ آ گئی، تو مکررات ان سب کو ملا کر کے 9082 روایتیں، 9082، اور جب تکرار کو آپ ساکت کریں گے، تکرار کو جب آپ ساکت کریں گے 2761 پھر روایتیں بنتی احادیث مرفوعہ، سمجھے۔ وہ کتاب میں نے آج تھا کہ لیکن ابھی چونکہ مہمان آ رہے اس وجہ سے میں نے وہ کتاب نہیں لائی، وہ کتاب میں آپ کو لا کر کے دکھاؤں گا، اتنی سی کتاب ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ 2761 روایتیں مکررات کو ساکت کرنے کے بعد یہ 1417 کے اندر میں نے 1.5 مہینے میں حفظ کیا، سمجھے، وہاں حرم شریف کے اندر میں رہتا تھا، تو وہ آپ کو میں دکھاؤں گا، اس میں میرے استاد بھی ابھی ادھر آ گیا ہے، 40 سال کے بعد ادھر ہی آ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں منگو پیر میں ہے، تو بس حرم شریف میں میں نے 1.5 مہینے یہ پورا کا پورا ان کو میں نے سنا دیا، تکراروں کو ساکت کیا علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی تجرید ہے، سمجھ، تو اصل روایتیں وہی ہے کہ جو بخاری کے 2761 روایتیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور بعض حضرات نے 2000 اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 261 اس طرح روایتیں بھی، یہ کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں علماء نے اپنے دانست کے مطابق کچھ اس طرح کمی بیشی ہوتی رہتی۔ اب حضرت ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی تجرید کی ہے، وہ تقریباً 3000 تک روایتیں نقل کرتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ اس زمانے کے اندر حافظہ پر مدار ہوتا تھا، اب تو آ گیا کمپیوٹر، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اب تو مسئلہ کمپیوٹر کا ہے، تو کمی بیشی یہ اس طرح ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہو گیا مولانا، یہ ہو گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار، آپ نے جو سفر کی اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اس کے حجاز کا سفر، چنانچہ 18 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی اور آپ یہ کہ حجاز جب گئے تو یہ حضرات والدہ اور بھائی واپس آ گئے، آپ وہیں حجاز میں رہے، سمجھے، اس میں مکہ مدینہ میں آپ نے علم حاصل کیا ہے، اسی طریقے کوفہ میں، بصرہ میں اور شام میں، یہ تمام علاقوں میں آپ نے علمی اسفار آپ نے کی ہیں۔ کچھ والا پڑ گیا؟ خود اپنا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے والد صاحب کی جو رزق تھا وہ حلال قسم کا تھا، تو اسی طرح اپنی زندگی میں بھی آپ حرام سے اجتناب فرماتے تھے، بلکہ کہا کہ کئی دن علمی سفر کے دوران بھوکے تو رہے ہیں لیکن پھر بھی حرام پتہ چل گیا کہ کسی کے پاس حرام لقمہ ہے، اس کے کھانے کو آپ نے قبول نہیں کیا، سمجھے، اسی طریقے پر غیبت وغیرہ ان چیزوں سے بھی، اور امراء اور سلاطین کے مجلسوں سے بھی اجتناب کرتے۔ چنانچہ حاکم وقت نے کہا کہ آپ میرے گھر میں میرے کوٹھی میں آ کر کے میرے بیٹے کو بخاری شریف پڑھائیں۔ امام بخاری نے فرمایا علم کی رسوائی ہے، علماء کی رسوائی ہے، میں ٹیوشن پڑھانے والا نہیں، علم اور علماء کی رسوائی ہے، میں ٹیوشن نہیں پڑھاؤں گا۔ کراچی میں بھی مجھے بہت سے مدارس والے غریب کہتے ہیں، ہم لوگ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کسی چرواہے کا بیٹا ہے، تو کوئی کہتے ہیں 1,00,000 روپے دے دیں گے 1 گھنٹہ پڑھاؤ، کوئی کہتے ہیں 1.5 لاکھ، بہت سے غریب، لیکن میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ میری والدہ نے مجھے ٹیوشن پڑھانا سکھایا نہیں، سمجھے بھائی جان، ٹیوشن پڑھانا سکھا نہیں ہے، بس اب مجھے بنوری ٹاؤن کی ضرورت کیا ہے اور بڑے اداروں کی ضرورت کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بس یہاں پر بیٹھ گیا فقیر
اللہ نے اتنا لایا اپنے سامنے، 4-5 سال میں اتنی بڑی آبادی۔ آگے جھوپڑیوں میں آ کر کے شروع ہو گیا مولوی صاحب، جھوپڑیوں میں آ کر کے اللہ پاک نے سارا سلسلہ 2 استادوں سے 3 سے میں نے کہا تھا مہربانی کرو میں چندہ بھی کروں گا اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ چندہ بھی کروں گا، مدرسے کی تعمیر بھی ہے، اسباق بھی پڑھانا ہے، نیا آیا ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں۔ دورے میں 3-4 سبق پڑھو تو پہلے 1-2 سال وہ اچانک 1-2 استاد بھاگ گئے تو میں نے خود آستین چڑھا کر کے شروع کر دی، سمجھے میں لوگوں خود سارا کا سارا شروع کر دیا، استاذ الکل فی الکل بالکل مال کل علی الکل، سمجھے میں استاذ الکل فی الکل بالکل مال کل علی الکل، یہ سارا کا سارا سلسلہ اس نے خود شروع کر دیا، سمجھے۔ مواضع تہمت سے دور رہتے تھے، مواضع تہمت سے، چنانچہ ایک دفعہ 1000 اشرفی دینار آپ کے پاس تھے، کشتی میں جہاز میں سفر کر رہے تھے، کشتی میں بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، امیر صاحب کو بتایا، ایک بندے کو بتایا کہ فکر کی ضرورت نہیں، تم میرے سفر کے ساتھی ہو، فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تقریباً 1000 اشرفی اس تھیلی کے اندر موجود ہے، ہمیں ضرورت پڑے گی آپ کو کھلائیں گے، وہ کریں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھے۔ چلتے چلتے جب جہاز آگے گیا تو یہ جو جس کو میں نے بتایا تھا، امام بخاری نے بتایا کہ میرے پاس 1000 اشرفی اتنے اس سے زیادہ ہیں، اس نے شور مچانا کہا اللہ کے بندو، او کشتی والو، او جہاز والو، میرے 1000 اشرفی دینار میرے گم ہو گئے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ میرے 1000، اب امام بخاری کو پتہ تھا کہ جب تلاشی لیں گے تو وہ بالکل 1000 ہے، وہ مجھ سے برآمد ہوں گے، پیسے میرے ہیں، لیکن میں نے غلطی کی، حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا، دیکھیں شکلیں تو ان کی ہوتی جبریل کی، سمجھے، میں نے جبریل کو بتا دیا کہ میرے پاس کیا ہے، اتنے پیسے، 1000 ہے یا زیادہ ہے، تو جتنی تعداد ہے اتنی، اب جب کی تلاشی لے لیں گے یہ پیسہ مجھ سے برآمد ہوں گے، پیسہ بھی میرا اور تھپڑ بھی مجھے، پٹائی بھی میری اور ذلیل بھی میں ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے چوری کی مولوی صاحب نے، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا لیکن پھر مجھ سے حدیث کون لے گا، مجھ سے حدیث کون لے گا، اس لیے ادھر سے تلاشی شروع کی جہاز میں، امام بخاری نے اس طرح چھپکے سے یہاں سے وہ پیسہ اٹھا کر کے دریا میں پھینک دی، سمجھے، دریا میں پھینک دیا، تلاشی ہو گئی، کسی سے بھی وہ 1000 برآمد نہیں ہوئے، کشتی والوں نے اس کو تھپڑ مارا، دوسرے نے تھپڑ مارا، جھوٹ بولتا ہے، سمجھے بھائی، جھوٹ بولتے ہیں، کہاں ہے کسی کے پاس، ہوتے پیسے، اتنی بڑی رقم کون اس کو غائب کرتا ہے، اس جہاز میں ہوتا، جبکہ پیسے تھے، پیسے امام بخاری رحمۃ اللہ نے دریا میں پھینکا۔ جب پیسے برآمد نہیں ہو گئے، باہر جب آ گئے، جب سفر طے کر دیا، باہر آ گئے، اس بندے نے امام بخاری سے کہا معافی چاہتا ہوں، فتنہ تو میں نے سازش تو بڑی، پالیسی میں نے سخت مکاری کی کہ کسی طرح پیسے میرے پاس آ جائیں، لیکن یہ پیسہ گیا کدھر، اور یہ طے شدہ میں نے خود دیکھا کہ پیسے اتنے آپ کے پاس ہیں، اور آپ نے خود ان کی تعداد بھی بتا دی، یہ اتنا بڑا پیسہ گیا کہاں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ فرمائے میں نے دریا میں پھینکا۔ کہ اتنی بڑی رقم کو دریا میں پھینکا؟ فرمایا ان پیسوں کا دریا میں جانا اور ضائع ہو جانا یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک محدث پر تہمت آ جائے کہ یہ چور ہے۔ جب مجھے چور کہا جائے گا اور میرا لقب چور سارق متعین ہو جائے گا تو پھر احادیث میں تھوڑی میں احادیث کو محفوظ طریقے سے بیان کروں گا، پھر تو میری ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اس لیے اس تہمت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے یہ ترتیب اختیار کر لی، سمجھ رہی میں۔ اور میں نے عرض کیا کہ عمرا اور سلاطین، بادشاہ، بڑے لوگوں کے مجلسوں میں جانے سے آپ اجتناب کرتے تھے، نہیں جاتے تھے۔ مولانا وجہ تصنیف کتاب، اس کتاب کی تصنیف کی وجہ کیا ہے؟ کتاب کی تصنیف کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق بن راہوے بڑے لوگوں میں سے، اساتذہ میں سے بیٹھے ہوئے تھے، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اسحاق بن راہوے نے، اور بعض کا کہنا ہے کہ محدثین کی مجلس تھی، اس مجلس میں ایک آدمی نے کہا کہ کاش اتنے محدثین بیٹھے ہوئے تم میں سے کوئی خدا کا بندہ کوئی ایسی کتاب تصنیف کر لیتا جس میں محمد رسول اللہ کے اقوال اور افعال اور تقریرات، آپ کی پوری زندگی اس میں ہوتی، کتنا ہی مسلمانوں پر بڑا احسان ہوتا، کاش کہ یہ کوئی محدث یہ کام کرے۔ اسحاق بن راہوے نے کہا یا مجلس میں کسی اور شخص نے؟ اے مولی اصدق اللہ سو رہا؟ ہاں کیا مونگچر چلا گیا؟ ہاں یا کلات پہنچے؟ شمبو، گلڑ خان،
یہ بڑے مولوی کا بیٹا ہے، محتمم کے بیٹے ایسے ہوتے ہیں، سمجھے بھائی؟ محتمم کے بیٹے نا، میں خود ابھی آ گیا تو اپنے بیٹوں کو ابھی جگایا، سمجھے؟ اور نماز میں زوری جگاؤں کو تو نماز پھر پڑھ کر کے پھر سو جائے، اب ابا اللہ کے لیے اٹھو، محتمم، سمجھے؟ محتمم تو محتمم کے بیٹے ہی ایسے، محتمم کا بیٹا ہے، سمجھے؟ تو ایسا ہے۔ شکر ہے کہ ہم کسی محتمم کے بیٹے نہیں، ہم تو کسی چروائے کے بیٹے، غریب کے بیٹے۔ اور ادھر مفتی عمر فاروق کا، اس کا والد بہت بڑا محدث اور مفتی عمر فاروق، سمجھے؟ یہ بھی آیا ہوا اسلام آباد آ کر کے۔ اسلام آباد سے جس دن آیا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ پیک سے اس کو نکالا ہے، سمجھے؟ اسلام آباد سے جس دن آیا تھا نا تو ایسے پیک سے لگ رہا تھا، گولڈن، اب آہستہ آہستہ کالا ہوتا جا رہا ہے، سمجھے بھائی جان؟ اب ایسا سے بیٹا وہاں تو نے ایئر کنڈیشن دیکھی ہے، یہاں وہ سلسلہ نہیں ہوگا، سمجھے؟ یہاں وہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے بلوچ نے شادی کر دی، سعودی والی عورتیں کیا ہوتی ہیں، وہ تو بڑے ناز نخرے۔ اس نے کہا کہ عندنا سیارات و دراجات و ثلاجات، ڈیفریزر، سمجھے؟ فریج، ڈیفریزر۔ عندنا سیارات گاڑیاں، دراجات موٹر سائیکلیں، و ثلاجات فریج، ڈیفریزر، وفیہ فواکہ، ان کے اندر پھل فروٹ 24 گھنٹہ کھاؤ، سمجھے؟ تو وہاں سے اس عورت کو شادی کر کے اس کو جہاز ٹکٹ کر کے مہینے 2 مہینے کے بعد لایا، یہاں سے کراچی سے پھر خزدار سے آگے، پھر نال کا کوئی ہے ہاتھ کھڑا کرے؟ ہاں ماشاءاللہ یہ نال والے۔ اب اپنا قصہ سن لینا بدبختوں۔ یہ ہمارے ہمسائے ہے، سمجھے؟ پہاڑ کے اس طرف میں رہتا ہوں، پیچھے نال ہے، ان کا علاقہ ہے، اس طرف ہم پہاڑ کے دامن میں رہ رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ لوگ رہ رہے۔ تو عندنا سیارات و دراجات و ثلاجات و فیہا فواکہ، فواکہ کثیرۃ منہا تاکلون و منہا تطعمون، سمجھے؟ کھلاؤ۔ جب وہ خاتون آ گئی، مولوی صاحب نے خزدار سے گاڑی میں بٹھایا، ٹیکسی کر کے، اور جاتے جاتے آگے اس خاتون نے دیکھا نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بتی ہے، رات ہی رات، تاریکی۔ انہوں نے کہا کہ این البلاد، این السوق، این البلاد، این الناس۔ اس نے کہا لا بس انشاء اسبری شویہ اسبری، تھوڑا صبر کرو، سمجھے؟ شویہ اسبری شویہ، یہ جدید اس عربی میں کہتے ہیں شویہ اسبری، سمجھے بھائی؟ دحین اس کو پہنچایا ایک کچے مکان میں، بڑی حویلی ہے نال والوں کے۔ خاتون نہ کسی گاڑی کی آواز سنے، بس صرف 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد گدھے جو نے ڈھینچو شروع کرے، گدھے ڈھینچو شروع کرے، اور کچھ نہیں، سمجھے؟ صبح ہو گئی، دیکھا ربا نہ کوئی شہر ہے نہ کچھ ہے، کس جگہ پہ آ گیا؟ انہوں نے کہا این الناس، این السوق، این السیارات، این الدراجات، این الثلاجات، این الفواکہ، سمجھے؟ یہ کہاں؟ اس نے گدھے لایا اور اس کے اوپر مشکیزہ رکھی ہوتی ہیں، 2-3 کلومیٹر سے وہاں سے مشکیزوں کو بھر کر گدھے کے اوپر رکھ کر کے پانی لاتے ہیں۔ گدھا اس کو دیا، کہا ہاذی ہی سیارہ، کیا کہا؟ ہاذی ہی سیارہ، یہ سیارہ لے جا، وہاں سے چرخے سے کھینچ کر کے پھر پانی مشکیزوں کو بھرتے، وہاں سے اٹھا کر کے لڑائی، مہینے 2 مہینے اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اس نے کہا نہ ثلاجات ہے، نہ دراجات ہے، نہ سیارات ہے، نہ فواکہ ہے، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سارا میرے ساتھ دھوکہ ہوا، یہ تو دھاندلی ہو گئی۔ طلاق لے کر کے واپس مکہ تشریف لگی، سمجھے؟ اس طریقہ پر ہوتا کچھ والا پڑ گیا۔ عمرا اور سلاطین کے میں نے عرض کیا کہ ان کے مجالس سے بھی دور، وجہ تصنیف بتایا کہ کتاب آپ نے کیسے لکھی۔ تو حضرت اسحاق بن راہویہ کی مجلس تھی، اس مجلس میں نے عرض کیا کہ حضرت نے فرمایا یا کسی اور شخص نے کہا کہ اتنے محدثین بیٹھے ہیں، کاش کہ تم میں سے کوئی ایسی کتاب تصنیف کر لیتے جس میں محمد رسول اللہ کی پوری سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کی تفصیلات موجود ہوتے۔ یہ داعیہ بنا، یہ وجہ بنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف تصنیف فرمائی۔ ایک دوسری وجہ بعض لوگوں نے یہ لکھی ہے کہ حضرت اقدس نے خواب میں دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اور آپ کے پاس وہ دستی پنکھا، ہاتھ والا پنکھا، اس سے میں محمد رسول اللہ کو یہ ہے کہ پنکھا لگا رہا ہوں،
سمجھے؟ اب اس دستی پنکھے میں آپ دیکھتے ہیں جب آپ کسی کو پنکھا لگائیں گے اس کو ہوا بھی پہنچے گی، راحت بھی پہنچے گی، ساتھ ساتھ یہ کہ مکھیاں بھی اڑیں گی، مکھی پھر اس پر نہیں بیٹھیں گے دستی پنکھا۔ تو اس کی تعبیر پھر آپ نے یہ نکالی کہ محمد رسول اللہ کے خلاف لوگوں نے بہت غلط حدیثیں بھی گھڑی ہے، اور اللہ مجھ سے یہ کام لے گا کہ نبی کی صحیح حدیثیں، جیسے کہ مکھی بیکار ان کو ہٹانا ہوتا ہے، میں صرف محمد کی صحیح حدیثیں بیان کروں گا۔ اس لیے 6 لاکھ احادیث میں سے لاکھ کا انتخاب کیا اپنی دانست کے مطابق، اور پھر لاکھ میں سے اللہ آپ کا بھلا کرے میں نے عرض کیا کہ 9082 روایتیں، اور یہ بمع مقررات وغیرہ تکرار کو ساکت کریں گے 2761 میں نے عرض کیا کہ روایتیں رہ جاتی۔ ارے مولانا ہو گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں نے عرض کیا کہ 194 میں پیدائش ہے اور 256 میں آپ کی وفات ہے، اس لیے اس کو بعض لوگوں نے اشعار میں بھی بنایا۔ کان البخاری حافظاً و محدثا، کان البخاری حافظاً و محدثا، جمع الصحیح مکمل التحریری، جمع صحیح مکمل التحریری، میلادہ صدق وفیہا حمید، میلادہ صدق وفیہا حمید وانقضى فی نوری۔ سمجھے؟ میلادہ صدق وفیہا حمید وانقضى فی نوری۔ میلادہ صدق 164، صدق کے لفظ 164 آپ کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پیدائش ہے۔ حمید سے 62 کا عدد نکلتا ہے، 62 سال اللہ نے آپ کو زندگی دی، آپ کی عمر ہے۔ وانقضى فی نوری، نور کی اعداد بنتے ہیں 256 میں آپ کا وصال ہے۔ ہو گیا؟ اب یہ بات یہاں تک ہو گئی، آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ نیشاپور تشریف لے جا رہے تھے تو امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام زہلی نے فرمایا کہ ایک عظیم محدث آ رہا ہے اور اس کا استقبال کرو۔ لوگوں نے استقبال بھی کیا، بہت بڑا پرجوش استقبال کیا، لیکن امام زہلی نے فرمایا اللہ کے لیے اختلافی کوئی مسئلہ بیان نہیں کرنا، آپ کے لیے میرے لیے بھی ایک ہدایت ہے کہ اختلافی مسئلہ کوئی بیان نہیں کرنا کہ جس سے لوگ ہمیں اور آپ کو لڑائیں گے۔ لیکن وہی ہو گیا، خلق قرآن کے مسئلے میں لوگوں نے آخر چلا کر کے امام بخاری کو متہم کر دیا کہ آپ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں، خلق قرآن کی یہ ہے کہ آپ قائل ہیں۔ اس بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بہت یوں سمجھیے کہ بہت پریشان کر دیا اور رسوا کر کے ہی چھوڑ دیا۔ آخر امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی امام بخاری سے کٹ گئے، بلکہ امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم جاتا تھا امام بخاری کے پاس، امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ منع کر دیا کہ نہیں جاؤ، ان کے سبق میں نہیں جاؤ۔ چنانچہ جیسے یہ ہو گیا منع کر دیا تو امام مسلم نے امام زہلی سے بھی روایت لی، اس نے یہ کیا کہ جو اسبات تھے، جو کاپیاں تھیں، جو حدیثیں امام زہلی سے لی تھی، فرمایا اپنا علم لے لو، یہ لے لو، تو مجھے بخاری سے منع نہیں کر سکتے، میں بخاری کے پاس جاؤں گا۔ سمجھے؟ اب جیسے کہ ابھی بھی ہوتا نا کہ ایک مولوی دوسرے سے نہ کہتے اس کے سبق میں نہیں جاؤ، ہم سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ نہیں جائیے گا، ہم سے دوستی ہے اور تعلق ہے تو نہ جائیے گا، کچھ بھلا پڑ گیا؟ یہ ترتیب ہوتی ہے مولانا۔ تو آخر کار امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان سے ناراض، بہت سے لوگ ناراض، جیسے کہ امام ابو زرع کتنے بڑے امام ہیں، امام ابو زرع بھی ناراض، بلکہ امام ابو زرع فرماتے ہیں ان کان مثل ھذا شیخ الاسلام فسلام علی ھذا الاسلام، ان کان مثل ھذا شیخ الاسلام، اگر شیخ الاسلام ایسے ہوتے جیسے کہ بخاری ہے، فسلام علی ھذا الاسلام، اس اسلام کو سلام۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ اب اس کے بعد آ جاؤ امام بخاری کی کتابیں تالیفات، ایک تو یہی ہے کہ بخاری شریف ہے جس کا نام میں ابھی عرض کروں گا، یہ بخاری شریف اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح البخاری بھی ہے، سمجھے، اور رفع الیدین فی الصلاۃ، جزء رفع الیدین فی الصلاۃ، جزء القراءۃ خلف الامام، بر الوالدین، التاریخ الصغیر، التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، الجامع الکبیر، المسند الکبیر، بر الوالدین، کتاب خلق افعال العباد، خلق افعال العباد، اور کتاب الضعفاء والمجاہیل، یہ آپ کی کتابیں ہیں۔ بخاری شریف جس کا نام ہے الجامع الصحیح المختصر
الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. میں ابھی آپ سے عرض کروں گا. کچھ والا پڑھ کے مولانا. بخاری شریف جزء رفع الیدین فی الصلاۃ، جزء القراءۃ خلف الامام، جزء القراءۃ خلف الامام، التاریخ الکبیر، التاریخ الصغیر، التاریخ الاوسط، خلق افعال العباد، بر الوالدین، الجامع الکبیر، المسند الکبیر، التفسیر الکبیر. سمجھتا ہے؟ اللہ جانے کہ کہاں آپ کے تفسیر الکبیر، اس میں بخاری میں آگے اس کے علاوہ کوئی یہ تفسیر الکبیر ہے. یہ حضرت کی کتابیں ہیں. اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا، اب اس کے بعد آ جاؤں. یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے اس کا نام ہے الجامع المسند، الجامع المسند المختصر، الجامع المسند الصحیح، الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. ہاں ملنگو جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کتابوں پر. الجامع المسند، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. مولانا حدیث میں جامع ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جس کے اندر مضامین ثمانیہ ہو، 8 مضامین ان میں ہوں. جامع وہ کتابیں ہوتی ہیں جن میں 8 چیزیں ہوں، اور وہ 8 چیزیں اس شعر کے اندر موجود ہیں. سیر و آداب و تفسیر و عقائد، سیر و آداب و تفسیر و عقائد، فتن و اشراط و احکام و مناقب. سیر و آداب و تفسیر و عقائد، سیر و آداب و تفسیر و عقائد، فتن و احکام و اشراط و مناقب. سیر سیرت کی جمع ہے، اور سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی، آپ کے غزوات اور آپ کے سرایا، کہ آپ نے جو جہاد اللہ کی کلمے کی سربلندی کے لیے کفار سے جو جنگیں آپ نے لڑی ہے، اس میں وہی ہے. سیر کا اصل میں لفظ سیرت اسی کے لیے وضع ہو چکا تھا، آپ کے غزوات اور سرایا کے لیے. اس کے بعد آپ کی حیات طیبہ پر اس میں تعمیم کر کے اس کا اطلاق کرتے ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ امام محمد رحمۃ اللہ السیر الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر. سیر صغیر آپ نے لکھی، اور یہ کتاب جب امام اوزاعی کو پہنچی، امام اوزاعی نے کہا کہ ابو حنیفہ کو ان کے شاگردوں کو کیا پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے یہ لوگ کوفی لوگ ہیں اور یہ سارے سب کچھ حجاز میں ہوا ہے، ان کو کیا پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے جنگیں اور ان کے غزوات کی تفصیلات کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں اس طرح تفصیل کرتے ہیں، تصنیف کیوں کرتے ہیں اس قسم کے فن میں جس کا ان کو علم بھی نہیں ہے؟ امام محمد کو غصہ آیا تو اس نے الجامع الکبیر لکھی. سیر صغیر، سیر کبیر، پھر سیر کبیر. سیر کبیر جب اس نے لکھی تو اس کتاب کو پھر یہ ہے کہ بیل گاڑی پر رکھ کر کے بادشاہ کی خدمت میں پہنچایا. اس زمانے میں کوئی بڑی کتاب لکھتا تو پھر یہ کہ وزیر اعظم اور صدر کی خدمت میں پہنچاتا عالم، اور وہ جو وزیر اعظم ہوتا تھا، صدر جو ہوتا تھا، وہ فخر کرتا تھا کہ میرے دور حکومت میں اتنی بڑی کتاب اتنے بڑے عالم نے لکھی. آیا سمجھ میں؟ تو جب یہ کتاب پہنچی سیر کبیر حضرت کی خدمت میں، کس کے؟ یہ جب بادشاہ کی خدمت میں یہ کتاب پہنچی، اس کے بعد امام اوزاعی نے آ کر کے اس کو دیکھا. امام اوزاعی کو بھی دکھایا گیا تو امام اوزاعی نے فرمایا لولا ما ضمنہ من الاحادیث لقلت انہ رجل یضع العلم من عنده. اگر اس میں احادیث رسول کا ذخیرہ نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ نوجوان اپنے طرف سے حدیثیں گھڑ لیتا ہے، لیکن ماشاءاللہ کیسا علم ہے اس کا. سیر کبیر کو دیکھنے کے بعد فرمایا وقد صدق اللہ سبحانہ وقال، اللہ نے بہت سچ فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر عالم کے اوپر ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے. میرا ذہن تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا، لیکن ابو حنیفہ کے اس شاگرد نے مجھے حیران کر دیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ جیسے مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرا ذہن تھا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا مطالعہ والا نہیں ہوگا، لیکن میں نے مولانا موسیٰ روحانی البازی کو دیکھا، اس نوجوان نے طالب علمی کے زمانے میں مجھے حیران کر دیا. سمجھے؟
فرمایا کہ اذا کان حالہ فی عنفوان شبابی ہکذا فکیف یکون مآلہ وانا ارجو ان یکون امام اہل زمانہ۔ جب یہ ابتدا میں یہ جوان اس طرح ہے، آگے ان کا انجام کیا ہوگا؟ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، کبھی امید ہے وانا ارجو ان یکون امام اہل زمانہ، یہ زمانے کا امام بنے گا۔ اللہ پاک نے مولانا موسیٰ روحانی کو اتنا بڑھایا۔ آپ ماشاءاللہ آپ کو بھی علم نہیں ہے، بہت بڑے آدمی تھے، بڑے آدمی تھے۔ عرب لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ میں دو ذہین گزرے ہیں، دو ذہین، ایک خلیل جو علم عروض کا بانی ہے، اور دوسرا مولانا موسیٰ روحانی البازی۔ عرب کے ہاں تسلیم شدہ ہے، طے شدہ ہے کہ یہ دو علماء دنیا کے ذہین، کائنات میں ذہین انسان گزرے ہیں۔ ایک مفتی محمود کا شاگرد ہے موسیٰ روحانی البازی پٹھان، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے عرب ہے۔ کمال نہیں ہے مولوی صاحب؟ سمجھے، بہت بڑے آدمی مولوی صاحب۔ حضرت فرماتے کہ میرے ذہن میں تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی معلومات والا نہیں ہے، لیکن مولانا موسیٰ روحانی البازی نے مجھے حیران کر کے چھوڑ دی، سمجھے۔ اور فرماتے لوگ کہتے ہیں منجد والے کو عربی آتی ہے، لغت، اس نے کہا اس کو خاک آتی، موسیٰ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ خیر، یہ مسئلہ ہو گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، میں نے عرض کی کتاب جامع بھی ہے۔ جامع وہ ہے کہ جس میں 8 چیزیں، سیر اور آداب۔ آداب ادب کی جمع ہے۔ ادب کہتے ہیں کہ کرنے والا قابل تعریف ہو، نہ کرنے والا قابل مذمت نہ ہو۔ آداب، آداب نبوی، کھانا پینا، نشست و برخاست، یہ آداب نبوی، سمجھے۔ اور ویسے میں نے عرض کیا کہ ادب کی تعریف یہ ہے ما یمدح فاعلہ ولا یذم تارکہ۔ ما یمدح فاعلہ، فاعل قابل تعریف ہو لیکن ولا یذم تارکہ، تارک قابل مذمت نہ ہو۔ سیر و آداب و تفسیر۔ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر وہ فن ہے الکاشف عن مراد اللہ سبحانہ و تعالی، جو اللہ کی مراد کو واضح کرے۔ تفسیر میں مفسرین کا کام یہی ہوتا کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے اور اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، وہ الکاشف عن مراد اللہ۔ سیر و آداب و تفسیر و عقائد۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ اس کو کہتے ما لا یقبل الشک لدى معتقدہ، جس میں شک کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، وہ پکا ٹھکا عقیدہ عقد سے ہے، اور عقدہ وہ گرہ ہے کہ ایسا گرہ ہے جس کو کھول نہ سکے، اور ظاہر ہے جس کا جو نظریہ ہوتا ہے اس سے ہٹانا اس کو لا یقبل الشک و تشکیک ہے، شک و زوال کو، تشکیک کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے پڑھا ہے عقائد کی کتابوں میں نے عرض کیا آسان طریقہ یہ ہے کہ ما لا یقبل الشک لدى معتقدہ، سمجھے، یا القضیۃ الکلیۃ التی یصدق بہا، وہ قضیہ جو تصدیق کے درجے میں ہو۔ سیر و آداب و تفسیر و عقائد۔ فتن، 5ویں چیز ہے فتن۔ جامع وہ کتابیں ان کے اندر یہ 8 چیزیں، فتن 5ویں چیز ہے۔ فتن فتنتوں کی جمع ہے، سمجھے، آزمائش اور فتنے اور مصیبتیں کہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ کوئی بڑا سا واقع انسان کو ہلانے والا کہ آدمی اس سے پہلے متنبع ہو جائے، جیسے کہ بہت سے فتنوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی امت کو بتایا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، آپ کے وصال کے موقع پر منافقین کا یہ کہنا کہ محمد چلا گیا، اسلام ختم ہو گیا، یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضرت کا جانا اس دنیا سے اور منافقین کا مشہور کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ایسے فتنوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے، سمجھے، کہ محمد چلا گیا لہذا دین بھی ختم ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عمر نے تلوار نیام سے نکالی، فرمایا کوئی کہہ تو دے دماغ اس کا درست کر دو، جو کہے گا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو چکا سر اس کا قلم کروں گا۔ حضرت عمر یہ تو نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ کو الہ سمجھتے تھے کہ معبود ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، مسئلہ یہی تھا کہ اس کو جوش دلایا کہ اسلام اب ختم ہو گیا، مٹ گیا، اس پر آپ نے تلوار نکالی۔ لیکن حضرت ابوبکر نے آ کر کے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ محمد ہمارا معبود نہیں تھا، ہمارا معبود کیا ہے ملنگو؟ سیر و آداب و تفسیر و عقائد۔ فتن بھی ہو گیا، 5 چیزیں ہو گئے، فتن و احکام و فتن و اشرات۔ اشرات یہ علامات، قرب قیامت کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاة العراة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان۔ مشکوت میں جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے مشکوت کے اندر نا، مشکوت میں یہ ہے، سمجھے۔ قیامت کی تاریخ کیا ہے؟
فرمایا قیامت کی تاریخ میں محمد نہیں بتا سکتا، قیامت تباہی کا نام ہے، لیکن تباہی کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ قیامت تباہی، سب ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کی تاریخ نہیں بتا سکتا، لیکن نشانیاں بتاتا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھو کہ اسد کیا ہے، کہ مرے گا کب، میں کہتا ہوں اسد کی مرنے کی تاریخ نہیں بتا سکتا، لیکن اس کے مرنے کی نشانی آپ کو بتاتا ہوں۔ مرنے کی نشانی کیا ہے؟ شوگر لگی، شوگر کی بیماری لگی اور کینسر کی لگی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسد مرے گا۔ تو نبی نے فرمایا قیامت کی تاریخ تو نہیں بتاتا، لیکن بیماریاں بتاتا ہوں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو پیدا کرے، مانا ماں نے اپنے بچے کو پیدا کیا، بچہ اس قسم کا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ آقا بنا ہوا ہے۔ ایک تعویل تو اس کی یہی، خیر یہ اپنی جگہ پر آئے گا۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، ننگے پاؤں ننگے بدن والوں کو دیکھیں گے، رعاء الشاء، بکریوں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی تعمیرات میں اپنی گردنیں لمبی کریں گے، فخر کریں گے۔ ہماری بلڈنگ تو دیکھو، 1 کلومیٹر کے اندر، 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں۔ 1 کلومیٹر میں کیا ہوتے ہیں؟ 1000 میٹر ہوتے ہیں۔ اونٹ چرانے والا شیخ محمد، سمجھے بھائی جان، اونٹ چرانے والا شیخ محمد، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی جو بلڈنگ ہے، اس کے اندر دبئی کے اندر جو اس کی بلڈنگ ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے 860 میٹر ہے۔ تو کتنے 1000 میں سے باقی کتنے رہ گئے؟ 140 رہ گئے نا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس بلڈنگ کو یہاں جو کھڑی ہے، اس بلڈنگ کو گراؤ، روڈ تک 1 کلومیٹر بنتا ہے، روڈ تک، تو یہ روڈ تک جائے گا تھوڑا سا، صرف 100 گز، 140 گز کے فاصلہ، 140 یہ کہ فٹ کے فاصلے، یہ میٹر کم ہوگا، باقی اندازہ کرو یہ کتنی بڑی بلڈنگ ہوگی۔ اوپر والوں کے لیے سورج بالکل جو اوپر رہتے ہیں، وہ آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹے کے بعد وہ یہ کہ وہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ درمیان والے کچھ پہلے کرتے ہیں، اور اس سے اللہ کا بھلا کرے نیچے والے اور پہلے کرتے ہیں، اس سے نیچے والے اور کرتے ہیں۔ کوئی بھی اس پر چڑھ نہیں سکا، جو اس کو بنا بھی نہیں سکا، بس اوپر سے نیچے انسان مثقال ذرۃ مکھی آپ کو نظر آئے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بلڈنگ کیا ہے، اس کو اگر گرا دو تو کیا ہے، 1 میٹر تک جائے، 1 کلومیٹر تک، 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 860 میٹر ہے اس کی اونچائی۔ اب دوسرا شیخ خالد جو بنا رہا ہے، وہ کہہ رہے کہ میں 400 میٹر تک بناؤں گا، جو ریاض میں بنا رہا، اس سے اوپر۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ اس سے زیادہ وہ بتا رہے ہیں، 1000 2000، یعنی وہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ پیسہ ہے جی، یہ وہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ یہ چروائے اور اونٹ چرانے والے لوگ۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، فخر کریں گے، گردنیں لمبی کریں گے، یہ کہ۔ اور ہم لوگ مولوی لوگ مسجدوں میں کہتے ہیں کہ میری مسجد یہ کہ 500 گز پہ، ہم کہتے ہیں ہمارے 1000 پر۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 کروڑ لگا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 کروڑ لگے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بس یہ میں نے ادھر بنا دیا، قاری کہتے ہیں میں نے 30 کروڑ کے بنا دیے، وہ 30-35 کروڑ کے بنا رہا۔ کیا ہے؟ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، علماء شر من تحت ادیم السما۔ مساجدہم عامرۃ، مسجدیں تو بڑی تعمیر ہوں گے، لیکن وہی خراب من الہدی۔ سیر و آداب و تفسیر و عقائد، فتن و اشراط و قیامت کی نشانیاں، علامات اپنے، احکام شرعیہ، اور مناقب صحابہ ہے، مناقب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے اندر یہ 8 چیزیں ہوگی۔ جامع، ترمذی بھی جامع ہے، بخاری شریف بھی جامع ہے۔ الجامع بولو، الجامع، سیر و آداب و تفسیر و، سیر و آداب و تفسیر و عقائد، فتن و اشراط و احکام و مناقب۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آ جاؤ، الجامع ہو گیا۔ الجامع المسند، المسند کا معنی یہ ہے کہ باسند حدیثیں، من المصنف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ کو بتایا متصل سند، مصنف سے لے کر کے الی رسول اللہ، سند بالکل متصل، زنجیر آپس میں جڑی ہوئی ہو، درمیان میں ٹوٹی ہوئی نہ، درمیان میں کوئی راوی ساکت نہ ہو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس کی حدیثیں جو ہیں وہ باسند ہیں۔ باقی معلقات اس میں ہے، معلق آپ کو بتا دیا، معلق کون سی حدیث ہوتی؟ من جانب المصنف، جس کی سند حذف ہو چکی ہے۔ معلقات ضمناً اور تبعاً ہے، بولو، مقطوعات ضمناً اور تبعاً ہے، موقوفات ضمناً اور تبعاً ہے، اصل احادیث مرفوعہ مسندہ، سمجھے؟ تو مسند کا معنی باسند روایتیں، ٹھیک ہے؟
اور مسند سند کے ساتھ حدیث بیان کرنے والا، مسند جس جگہ پر بیٹھ کر کے آپ کو پڑھا رہا۔ مسند جیسے کہ آپ کے استاد ہیں عبداللہ المسندی، امام بخاری کے استاد کیا ہیں؟ عبداللہ المسندی۔ تو مسند وہ ہوتا ہے، وہ محدث ہے جو حدیث باسند بیان کرے، سمجھے؟ اور مسند وہ حدیث جو باسند ہو، اور مسند وہ تخت جس پر بیٹھ کر کے استاد آپ کو سبق پڑھا رہا۔ مسند مسند، ٹھیک ہے؟ الجامع المسند الصحیح ہو، صحیح روایتیں نبی کے زمانے میں، نبی کے بعد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث کی دو قسمیں ہوتی تھی، صحیح یا ضعیف، اور تیسری قسم آپ کہہ دو یا موضوع۔ یاد رکھیں ضعیف اور موضوع یہ حدیث رسول کی صفات نہیں ہے، یہ اصل میں سند۔ ہم کسی حدیث کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، حدیث رسول ضعیف نہیں ہوتی، اس کا معنی یہ ضعیف سند ہو، ضعیف سند ضعیف ہے۔ یہ نیچے سے جو ہم لوگ انسان جس میں آتے، صحابی سے نیچے جو اس کی سند ہوتی ہے، تابعی تبع تابعی، اس سے نیچے، تو جس حدیث کو ہم ضعیف کہتے ہیں یا موضوع کہتے ہیں، تو موضوع اور ضعیف کہتے ہیں نظراً الی سندی، یہ سند کی صفات ہے مولانا، حدیث کی نہیں۔ حضرت کے زمانے میں نے عرض کیا کہ حضرت کے بعد حدیث یا صحیح یا ضعیف یا موضوع، سمجھ؟ اس کے بعد محدثین نے اپنے اصطلاحات کے اعتبار سے جو میں نے آپ کو بتایا، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، ضعیف، موضوع، یہ بتایا، سب کچھ بتا چکا ہوں۔ الجامع المسند الصحیح، المختصر اسم مفعول کے ساتھ، اور المختصر اسم فاعل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور فصیح اسم مفعول ہے۔ المختصر من امور رسول اللہ، المختصر جو اختصار شدہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے لاکھ میں سے پھر 9082، یاد ہے کہ نہیں؟ یہ مختصر ہے۔ اب جب کہ مسئلہ یہ ہے، یہ مختصر ہے، خلاصہ یہ نکلا بخاری کی جو روایت ہے وہ صحیح ہے، لیکن ساری صحیح روایتیں بخاری میں ویسا نہیں ہے، خیال کر لینا۔ کل ما فی البخاری فہو صحیح، بخاری میں جو کچھ حدیثیں وہ صحیح ہے، لیکن وکل صحیح فی البخاری، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح بخاری میں۔ مسلم شریف کی ایسی روایتیں تفرد بها الامام المسلم، امام مسلم کو بیان کرتے بخاری میں نام و نشان نہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ خلاصہ یہ نکلا بخاری تو صحت میں منحصر ہے، لیکن صحت بخاری میں منحصر نہیں ہے۔ ہاں جنید پتر کیا عرض کر رہا ہوں؟ بخاری شریف صحت میں منحصر ہے، اس کی روایتیں ساری صحیح ہے، لیکن ساری صحیح روایتیں صرف بخاری میں ایسا نہیں ہے۔ بہت سی روایتیں صحیح مسلم کی کہ جو کہ بخاری میں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ خیال کر لینا حدیث کی صحت کا، بلکہ علماء نے یہ ثابت کیا، ابن ماجہ بالکل ضعیف ہے، اس کے شرائط میں آپ کو بتا چکا ہوں، یاد ہے کہ نہیں؟ 3-4 سال پرانی بات، کل پرسوں کی بات تو ہے، سمجھے؟ ابن ماجہ جو سب سے ضعیف ہے، اس ابن ماجہ کے اندر کچھ روایتیں اس قسم کی کہ سندن اور متنن وہ بخاری سے بہت اونچے ہیں، اس لیے حدیث کی صحت اور ضعف کا مدار کس پر ہوتا ہے؟ سند پر ہوتا ہے۔ کوئی اگر سند کبھی کوئی لاتا ہے تو سبحان اللہ، حدیث بھی تو کبھی ہوگی نا۔ الجامع المسند الصحیح المختصر، تو 6 لاکھ میں سے اختصار کر کے احادیث سے لاکھ میں سے پھر 9082 آپ نے، اور پھر 2761 جو مقررات کو ساکت کر دو۔ اللہ کے لیے کچھ پلا پڑ رہا نہیں پڑا۔ المختصر من امور رسول اللہ، امور امر کی جمع ہے، اور امر کہتے معاملات کو، معاملہ نبی کی پوری زندگی، نبی کی زندگی کی پورے معاملات، انہی کا اختصار شدہ۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ، سنن سنت کی جمع ہے، سنت کہتے طریقہ کو، اور یہاں پر سنت سے وہ حدیثیں جو معمول بہا ہے، بولو خیال کر لینا مولانا، ہر حدیث صحیح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ معمول، یہ سنن یہ تخصیص بعد تعمیم ہے۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے معاملات، نبی کی زندگی سارے اس میں، آگے امور رسول اللہ، لیکن سنن ہی کا معنی آپ کی وہ سنتیں، وہ طریقے، وہ معمولات، وہ حدیثیں جو قابل عمل ہے، جن پر عمل ہوا ہے۔ اب سمجھو، ہر حدیث صحیح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ معمول بھی ہو، اس لیے خیال کر لو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے بارے میں حدیثیں ہیں، یہ حدیث ہے، حدیث صحیح بھی ہے اور سنت بھی ہے، بولو حدیث ہے، حدیث صحیح بھی ہے اور
سنت بھی، حدیث اور سنت دونوں جمع ہو گئے، حدیث اور سنت دونوں جمع ہو گئے۔ احادیث منسوخہ احادیث صحیح ہے، احادیث منسوخہ احادیث صحیح ہے، اور احادیث بہت سے معلولہ جن میں علت ہوتی ہے وہ احادیث صحیح ہے، لیکن وہ سنت نہیں، ان پر عمل نہیں ہے۔ ارے کچھ پہلے پڑھا مولانا؟ احادیث میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث اور سنت دونوں میں نسبت کس کی ہے؟ عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے۔ بعض احادیث وہ ہے حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے، اور کچھ وہ ہے کہ حدیث صحیح ہے لیکن سنت نہیں، جیسے کہ احادیث منسوخہ، احادیث توضؤ مما مست النار، جو چیز آگ پر پکی ہے اس کے کھانے سے وضو کر لو، اب یہ منسوخ ہے۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو بناؤ، منسوخ ہے۔ ان کو احادیث صحیحہ تو کہا جاتا ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے، ان پر عمل نہیں ہے۔ یہ افتراء کی ایک مادہ، اور دوسرا افتراء کی مادہ سنت ہے لیکن حدیث نہیں ہے، جیسے صحابہ کا عمل ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ صحابہ کا جو عمل ہے ان محدثین کی اصطلاح میں اس کو حدیث نہیں کہتے، وہ حدیث موقوف ہے، علی الاطلاق حدیث مرفوع میں داخل نہیں ہے۔ تو صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ سنت تو ہے لیکن وہ حدیث نہیں ہے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ حدیث اور سنت دونوں میں عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے۔ عام احادیث وہ احادیث صحیحہ بھی ہے، معمول بھی ہاں، اور سنت بھی ہے اجتماعی مادہ، اور حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے، احادیث منسوخہ۔ سنت ہے لیکن حدیث نہیں ہے، جیسے عمل صحابہ کا طریقہ۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امور بھی ہو گیا وسنن ہی، سنن تخصیص بعد میں، وسنن ہی و ایام ہی، ایام یوم کی جمع ہے، اور یوم تو دن کو کہتے ہیں، اس سے مراد خاص قسم کے دن، خاص قسم کے واقعات۔ بدر خاص قسم کا دن ہے جس میں کافر در پدر ہو گئے، بولو بدر خاص۔ وذکرہم بایام اللہ، وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ ذکرہم بایام اللہ، یوم اللہ وہ ہے کہ جس میں فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ کو نجات مل گئی۔ ارے مولانا اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھ گیا، یہ آپ کی کتاب ہے، کیا ہے؟ الجامع المسند المختصر، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ۔ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا مولانا، یہ کتاب کی یہ میں نے وضاحت کر دی۔ ہو گیا ہو گیا ہو گیا مولانا، ہو گیا۔ اب اس کے بعد آ جاؤ، کتاب کی سند یہاں سے لے کر کے آسمان تک، بولو کتاب کی سند جامع صدیقیہ کے درس گاہ سے لے کر کے آسمان تک جانا ہے والد صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سند سمجھو کہ ایک قسم کی رسی، سند کا معنی سہارا۔ میں نے سہارا لگایا دیوار پر، میں نے اس تکیے پر سہارا لگایا، میری آنکھ بند ہو گئی، تکیہ آہستہ آہستہ آپ نے کھینچا تو میں ڈھیر ہو جاؤں گا۔ پوری حدیث کا مدار سند پر ہوتا ہے، سند اگر ڈھیر ہے تو حدیث بھی ڈھیر ہے، سند مضبوط ہے تو حدیث بھی مضبوط ہے۔ یا میں نے عرض کیا کہ السند ما یوصل الی المتن، سند وہ ہے جو متن تک پہنچائے۔ جیسے کہ آپ دریا میں غرق ہو گئے نا، میں نے رسی پھینکی، یہ رسی آپ اس کو پکڑو، میں خشکی میں کھڑا ہوں، کھینچ کر کے آپ کو باہر نکالوں گا۔ سند بھی ایک رسی ہوتی ہے جو یہاں مولی منظور سے لے کر کے آپ کو آسمان تک اللہ تک ملائے گا، پہنچائے گا۔ اب چلو میں آپ کو آسمان کا سیر کراتا ہوں۔ منظور احمد ابن نیک محمد البرشی ان شیخ سلیم اللہ ان شیخ العرب والعجم حسین احمد المدنی، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ، شیخ العرب والعجم حسین مدنی، حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود حسن، محمود الحسن جو آپ کے ابو داؤد وغیرہ پہ لکھا ہوا غلط لکھا ہوا، محمود الحسن نہیں ہے، محمود حسن الدیوبندی، شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن الدیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ فقیہ الامت رشید احمد گنگوہی اور قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی سے، یہ حضرات سمجھے، شیخ الہند ان دونوں سے نقل، اور یہ دونوں حضرت شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز سے، شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز اپنے والد شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ کا نام ہے احمد بن عبد الرحیم، ولی اللہ ان کا لقب ہے،
سمجھے، احمد بن عبد الرحیم سے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ احمد بن عبد الرحیم وہ شیخ ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی سے. شیخ ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی سے. اور وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے. ابراہیم الکردی شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے. شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ قاسم محمد قاسم نانوتوی سے. رشید بن گنگوئی سے. یہ دونوں شاہ عبد الغنی سے. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ شاہ محمد اسحاق سے. شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز سے. شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ سے. شاہ ولی اللہ محمد بن ابراہیم ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی سے. ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی سے. ابراہیم الکردی صفی الدین احمد بن محمد سے. صفی الدین احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ احمد بن علی سے. اور احمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے. شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین شیخ الاسلام زین الدین زکریا ابن محمد الانصاری سے. وہ حافظ ابو الفجر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ ابراہیم بن احمد التنوخی سے. اور وہ احمد بن طالب سے. وہ ابو علی حسین بن مبارک سے. اور وہ اللہ قبر ابو الوقت عبد الاول سے. اور وہ ابو الحسن محمد ابو الحسن عبد الرحمن ابن محمد بن مظفر سے. اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابو الحسن عبد الرحمن ابن محمد بن المظفر وہ ابو محمد عبداللہ ابن احمد سے. ابو محمد عبداللہ ابن محمد سے. ابو محمد عبداللہ ابن محمد وہ ابی عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر الفربری سے. وہ امام بخاری سے. امام بخاری رحمۃ اللہ احمد بن اشکاب سے. وہ محمد بن فضیل سے. وہ عمارت بن القعقاع سے. وہ ابو زرہ سے. ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ پیارے محمد سے. پیارے محمد جبریل سے. جبریل اللہ سے نقل کر. اڑے سمجھ میں نہیں ہے مولانا. یہ سند ہے آپ کی جنہ دا پتریا. ہاں شمبو الشمبو جمع شبائب. اڑے کچھ مطلب پڑھا منظور احمد البلوشی سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے. المنجل. اور یعنی شیخ سلیم اللہ رئیس المحدثین سلیم اللہ خان. اور شیخ سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شیخ العربی والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ. حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی. اور وہ شیخ رشید احمد گنگوئی فقیہ الامت رشید گنگوئی. قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی ان دونوں سے. یہ دونوں شاہ عبد الغنی سے. شاہ عبد الغنی شاہ اسحاق سے. شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے شاہ عبدالعزیز سے. شاہ عبدالعزیز اپنے والد شاہ ولی اللہ سے. شاہ ولی اللہ ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی سے. ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی رحمۃ اللہ علیہ سے. ابراہیم الکردی شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے. صفی الدین احمد بن محمد احمد بن علی سے. احمد بن علی شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے. اور وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ سے. شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ ابو الفضل احمد بن حجر الاسقلانی سے. اب ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ابراہیم ابن احمد التنوخی سے. ابراہیم ابن احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ وہ احمد بن طالب سے. احمد بن طالب ابو علی حسین بن مبارک سے. ابو علی حسین بن مبارک ابو الوقت عبد الاول سے. اور عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے ابو الحسن عبد الرحمن ابن محمد المظفر البغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ابو الحسن عبد الرحمن ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ ابو محمد عبداللہ بن احمد سے. ابو محمد عبداللہ بن محمد وہ ابی عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر الفربری سے. وہ امام بخاری سے. اور وہ احمد بن اشکام سے. محمد بن فضیل سے. اور وہ عمارت بن القعقاع سے. وہ ابو زرہ سے. وہ ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ پیارے محمد سے. پیارے محمد جبریل سے. جبریل اللہ سے. یہ ہو گیا مولانا. یہ ہماری ایک سند ہے. دوسری سند جو مفتی سعید احمد پالمپوری دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت مفتی اعظم ہندوستان بھی ہے اور دیوبند کے شیخ الحدیث بھی ہے. حضرت اقدس سے. حضرت اقدس یہی سند بینی. حضرت اقدس وہ مولانا ابراہیم بلیاوی اور فخر الدین مراد آبادی جو بخاری کو اس کی شرح بھی ہے. ابراہیم البلیاوی وہ ہے جو ضیاء النجوم سلم پر جس کا حاشیہ ہے. فخر الدین مراد آبادی اور ابراہیم البلیاوی محمد ابراہیم البلیاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں کے دونوں شیخ الہند کے شاگرد ہیں. اب حسین مدنی درمیان سے ہٹ گیا آگے پھر شیخ الہند سے اسی طریقے پر. سمجھے. اس وقت یہ سند ہے. یہ دو سندیں ان کی اجازت آپ کو ملے گی. پہلی بات یہ ہے کہ سبق کے اندر شرکت.
سبق کے اندر شرکت، حدیث پڑھنا یا حدیث کو پورا سننا، سننے کے بعد پھر اس کو اللہ کا قبر سمجھنا، سمجھنے کے بعد پھر اس کو یاد رکھنا، یہ 3 چیزیں سمجھے. اسی طرح پھر بیان کرنا ہوگا جس طریقے پر آپ نے استاد سے سنا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک شرط نقل کر، یہ 3 شرطیں: حدیث کو سننا یا خود پڑھنا استاد کے سامنے، حدیث کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد پھر یاد رکھنا. یہ عام 3 شرطیں ہوتی ہیں اجازت حدیث کے لیے. لیکن 4تھی شرط مولانا زکریہ نے لگایا، انہوں نے فرمایا کہ احادیث کو سمجھنے کے بعد، یاد رکھنے کے بعد ان کی وہ تشریح کرنا جو اکابرین علماء دیوبند نے کی، ان کی تشریح امت کے سامنے وہ کرنا جو اکابرین. یہ مولانا فضل الرحمان کو جب اس نے اجازت دی، یہ بھی بڑی پیاری شرط ہے. لیکن محدثین کی وہ 3 شرطیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کر دی. میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، بدبختو، اڑے کچھ پلا پڑھا نہیں پڑھا. یہ سلسلہ ہوا صرف آج بخاری شریف کا، یہ سلسلہ ہوا امام بخاری کے ترجمۃ الباب، ترجمۃ المصنف، امام صاحب کے مناقب اور فضائل، تاریخ وفات، تاریخ پیدائش، وجہ تصنیف کتاب، امام صاحب کے مؤلفات اور دیگر مسائل، اور پھر یہ کہ سند الحدیث یعنی منا الی المصنف رحمہ اللہ تعالی، یعنی الی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تک. یہ کہ اب جب آپ حدیث پڑھیں گے نا تو آپ کہیں گے وبہ قال حدثنا، حدثنا تو ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے وبہ قال حدثنا، یعنی بالسند المتصل منا الی المصنف قال المصنف حدثنا. یہ وبہ قال حدثنا فلان، وبہ قال حدثنا فلان، وبہ قال حدثنا. تو بہ کا مرجع کیا ہوگا؟ بہذا السند. یہ سند جو 27 واسطے جو مولوی منظور نے زمین سے لے کر کے آسمان تک ہمیں پہنچا دیا. سمجھتا ہے ہو گیا مولانا؟ یہ مسئلہ ہو گیا. باقی انشاءاللہ سال کے آخر میں پھر 20 اسانید میرے عربوں کے بھی ہے، اور بھی ان کی فی الحال آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ان کی اجازت بعد میں آپ کو ملے گی جبکہ میرے اور آپ کی آخری نشست ہوگی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آخری نشست ہوگی تو پھر عربوں کے اسانید ہے اور دیگر اسانید ہے. 2 سندوں کا میں نے اعلان کر دیا، اور باقی سندوں کا اس وقت فی الحال میں بہت بڑا بخیل ہوں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا بخیل ہوں. اب کل مسئلہ ہوگا الاصول یا المیزات التي يمتاز بها البخاری اما عداه من الكتب الاخرى، وہ خصوصیات کے جس میں امام بخاری باقی کتابوں سے ممتاز ہے، وہ کل سے ہوں گے. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.